ابھی میں جس موضوع پر بات کروں گا اس کا عنوان ہے دو ذہن۔ ایک ذہن اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ دستیاب ہے کہ جو اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے مفادات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ایک خاص قسم کا پیراڈائم وضع کرتا رکھتا ہے، سانچہ رکھتا ہے۔ اس نے اپنے مفاد، اپنے بچوں کے بارے میں جب سوچنا ہے تو ایک خاص انداز سے سوچنا ہے۔ جس طرح ڈائی نہیں بنتی، وہ ڈائی ہے اس کے پاس۔ اب ایک ذہن اور ہے کہ جس نے اپنے علاوہ، اپنے مفادات کے علاوہ کسی اور کے مفاد کے لیے سوچنا ہے، کسی اور کی اولاد کے لیے سوچنا ہے، کسی اور کے گھر والوں کے لیے سوچنا ہے، تو اس نے ایک خاص نئے پیراڈائم میں سوچنا ہے۔ یہ دو الگ الگ ذہن ہے اس وقت ہمارے پاس معاشرے میں، جبکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا مومن وہ ہے کہ جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے چاہتا ہے۔ رسول اللہ نے دو ذہن قبول نہیں کیے، دو سوچوں کو قبول نہیں کیا، بلکہ ایمان کے علامہ یہ بتائے کہ جس سانچے میں اپنے مفاد کا خیال رکھ رہا ہے، جب دوسرے کی بات آئے تو صرف سانچہ وہی رکھے، اس میں اپنے آپ کو نکال کے دوسرے کو رکھ دے۔ جس سانچے میں وہ اپنی اولاد کا بھلا چاہتا ہے، جب دوسرے کی اولاد کی بات آئے تو اپنی اولاد کو نکال کے دوسرے کی اولاد کو رکھے، سانچہ وہی رکھے، ذہن مت بدلے۔ جب اپنے مفادات چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بات آتی ہے، تو جس سانچے میں سوچتا ہے، جب دوسرے کی بات آتی ہے تو اسی سانچے میں سوچے اور اپنی جگہ ان کو رکھے، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہاں، غیر مومن یہ کام کر سکتا ہے۔ تو یہ دو ذہن ہیں جس کا ہم شکار ہیں۔ ایک ذہن وہ جو دوسروں کے بارے میں حسد سے سوچتا ہے اور اپنے بارے میں خیر خواہی سے سوچتا ہے۔ معاشرے کی تفریق ہم مولویوں کو ذمہ دار کرتی ہیں، ہم سیاستدانوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اور میں بری ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ یہ کون فروغ دے رہا ہے کہ اپنے لیے سوچنا ہے تو خیر خواہی سوچنی ہے، دوسرے کے لیے سوچنا ہے تو حسد سوچنا ہے، بغض کے ساتھ سوچنا ہے، کینے کے ساتھ سوچنا ہے، اس فکر سے سوچنا ہے وہ مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے۔ ایک شخص کی زندگی برباد ہو گئی، وہ تو دوسروں کے بارے میں وہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں برباد ہوں سارے ہی برباد ہو جائیں۔ یہ کیسی سوچ ہے؟ مگر خود اپنی اولاد کے بارے میں اس کا ذہن اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اگر میں برباد ہو گیا ہوں، کہتا ہے کم از کم میری اولاد نہ ہو، اور دوسروں کے بارے میں کہتا ہے میں ہو جاؤں تو سارے ہی ہو جائیں۔ تو لہٰذا یہ تضاد اس کی شخصیت کو سنورنے نہیں دیتا۔ شخصیت، قرآن کو لے لیں، میرے آپ قرآن پر لیکچر سنیں گے، اس پر سنیں گے، سب شخصیت کے گرد گھومتے ہیں، چونکہ شخصیت بنانا ہی اصل مقصد ہے۔ یہ نفسیات، دو ذہن آپ کی شخصیت کو تباہ کر، جس کے اندر یہ دو ذہن پائے جاتے ہیں، سمجھ لیں وہ کبھی مضبوط اعصاب کا، مضبوط شخصیت کا آدمی نہیں ہوگا۔ دنیا میں اس کا کوئی بڑا منصب ہو، وہ کسی بھی وجہ سے ملا ہوا ہے، مال کی وجہ سے ملا ہوا ہے، باپ کی وجہ سے ملا ہوا ہے، آبا و اجداد کی وجہ سے ملا ہوا ہے، قبیلے کی وجہ مل سکتا ہے، پرابلم نہیں، لیکن وہ بندہ بڑا نہیں ہو سکتا جو یہ دو ذہن بیک وقت رکھتا ہے۔ اور اگر بڑا ہو اور دو ذہن بنا لے پھر وہ اس بڑائی پر قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ ایک حدیث صحیح کا فیصلہ ہے، رسول اللہ کا فیصلہ ہے۔ کیونکہ یہ انصاف جو ہے نا، جو آپ اپنے جس ذہن سے اپنے لیے سوچتے ہیں اسی ذہن سے دوسروں کے لیے سوچیں، پھر اس پر برکات نازل ہوں گی۔ یہ ایک آفاقی قانون ہے۔ آپ جب منفی سوچ رہے ہوتے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں، آپ تو بڑا اچھا اپنے لیے بہترین اور دوسروں کے لیے بدترین زبردست کام چلا رہے ہیں، لیکن جو قدرت کے آفاقی قوانین ہیں آپ اپنے باطن کے ذریعے ان سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کا نتائج جب وبال کی صورت میں آتے ہیں پھر آپ کو لگ پتہ جاتا ہے میں تو کیتے ہی کچھ نہیں، میں نہ لکی ہو گیا۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو دو ذہن ہیں یہ شخصیت کو تضاد کی طرف لے جاتے ہیں، منتشر کر دیتے ہیں، شخصیت کو پروان نہیں چڑھنے دیتے، اور انسان لاشعوری میں اس میں رہتا ہے میں تو بہت زبردست چلا رہا ہوں، اپنے معاملات سیدھے رکھے ہوئے ہیں، لیکن قدرت کے جو آفاقی قوانین ہیں عدل و انصاف کے، اس سے یہ چیز چونکہ ٹکرا رہی ہوتی ہے، الٹیمیٹلی یہ شخصیت بھی تباہ ہوتی ہے، اور جو کچھ اس نے اس مفاد پرستانہ ذہن سے بنایا ہوتا ہے وہ بھی بالآخر تباہ ہونا ہوتا ہے۔ یہ چونکہ قدرت کے قوانین سے ٹکرانے کی بات، اس لیے پھر کچھ نہیں بچتا۔ اور بہت سارے ایسے لوگ جن کو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بے وقوف ہے، اس نے تو کچھ جوڑ کے ہی نہیں رکھا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اور ان کی اولادیں بالآخر کس اچھے نتیجے پر پہنچ چکی ہوتی ہیں۔
اچھے مقام پر پہنچ چکی ہوتی ہیں، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ سے نیتوں کا اجر ملتا ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے آ رہی ہیں، اللہ کی بارگاہ سے اعمال کا اجر نہیں ملتا۔ لہٰذا اپنی باطن کی، اپنے ذہن کی، اور آپ سوچتے سمجھتے کیا ہیں، اس کی اصلاح کرتے رہیے۔